جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت صرف انا اعطیناک الکوثر جلدی عمل کرو، آج ہی امیر ہو جاؤ گے۔ لوگ دروازے پہ آ کر پیسے دے جائیں گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ڈھیروں رزق اور مال و دولت آ گئی ہو، جبکہ آپ جب کہ رات کو سوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صبح آپ نے دیکھا کہ گھر میں ہر طرف رزق اور دولت ہی دولت ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ آپ ایک دفعہ پورے یقین اور مکمل اعتماد کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں دولت نہ آئی تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل، جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت زیادہ آرام سے کر سکیں گے، سکون سے کر سکیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت آپ نے سونے سے پہلے پہلے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد دولت کو تو جیسے آپ سے پیار ہو جائے گا، رزق و دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی، پھر دولت آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ خرچ بھی کر لیں، پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اور اس ویڈیو کو بہت غور سے نوٹ فرما لیں، غور سے سن لیں، تاکہ آپ لوگ اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ ایسی نایاب تسبیح ہے، ایسی طاقتور تسبیح ہے کہ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن جب یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو صبح دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا، کر لینا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان ہی مشکلات میں گھرا نظر آ رہا ہے، پھر چاہے وہ کوئی مزدور ہے، کوئی دہاڑی دار ہے، کوئی دکاندار ہے، یا چاہے کوئی افسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ گھر کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان پیسوں سے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، جتنے مرضی اور جیسے مرضی کما لیں، پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے، اور غیبی ہاتھوں سے ہی، غیب سے آپ کے لیے اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تنگ دستیاں ہیں، وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگیں تو آپ پوری امید کے ساتھ مانگا کریں، اور آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہو جانے کی خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھیں اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ اس کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ کرامت، اعجاز، معجزہ، کرشمہ یا پھر نوازش اور عطا غیر معمولی امر ہیں۔ وحدہ لا شریک ذات نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کا دوسرا پاؤں ابتلا اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، آزماتا ہے، اور کامیاب ہونے پر انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا۔
پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے، اور پھر اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تھل بھی کرتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے اعتقاد کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر سے اٹھانے جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل رہے۔ اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم بارضا ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہیں۔ توکل اور یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے، اور خود سفر بھی منزل کا ہی نام ہے، یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہی سے مشروط ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ انسان اپنے معاملات کے حصول میں، اپنے مسائل سے نجات کی کوشش میں، یا پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے معاملے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ انسان بے بس اور لاچار ہے۔ ہم ہرگز کسی بھی معاملے میں بے نیاز نہیں، اور جہاں انسان اپنی طاقت اور زور کے باوجود بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، وہاں انسان دعا کا سہارا لیتا ہے۔ وہاں انسان اللہ کی قدرت کے آگے ناچار ہو کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اپنی محرومی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری قدرت کے آگے بے بس ہیں، تو ہمارے لیے آسانی فرما، ہماری مدد فرما۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا اور صبر سے مدد مانگیں۔ بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کے بھی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ تمام مشکلات اور تمام پریشانیاں جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی، اور پھر اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت سے مالا مال کر دے گا جس کا شمار بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں گھٹنوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو میرا اللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض داروں سے بھی نجات دے گا۔ یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدنی یا تنخواہ بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک ایسے وسیلے پیدا کرے گا، ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، حاجات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب ختم ہو جائیں گی۔ اب وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ بعد میں کافی سارے بہن بھائی کمنٹس میں ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفے کی ہمیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی۔
آج کے اس وظیفے کو ہم کس طرح کریں؟ تو اس وظیفے کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ سب سے پہلے میری اپنی تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اپنے ایام میں بالکل نہ کرنا۔ یہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ہی سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر کا وظیفہ بتاؤں گا، اور آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن آپ پورے یقین، اعتماد اور کامل توجہ کے ساتھ کر لیں تو صبح آپ اٹھ کر دیکھیں گے 8ویں دن آپ کے آس پاس غیب سے رزق، مال و دولت آ چکا ہوگا۔ آپ باوضو حالت میں اپنے بستر پر جب سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف اس وظیفے سے پہلے پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں اس دوران وظیفہ مکمل ہونے تک آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پورے 3 ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک بار ہی شمار ہوگا۔ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک بار دہرا لیتا ہوں، یا غنیجو، یا مغنیجو، یا رزاقو۔ پھر آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، اللہ پاک کے نام، یہ نام، یا غنیجو، یا مغنیجو، یا رزاقو، یہ تینوں اکٹھے پڑھنے سے ایک شمار کرنا ہے۔ پھر اس طرح دوبارہ سن لیں، یہ پورے 3 نام ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک بار ہی شمار ہوگا۔ ایک تسبیح پر آپ نے 121 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ صرف 7 دن آپ یہ عمل کر لیں، 8ویں دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی، دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، یعنی اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سو جائیں۔ آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر آپ یقین کریں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کے بارے میں اور زیادہ نہیں بتا سکتا، اس عمل میں اتنا دم ہے، اس عمل کی اتنی طاقت ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ کر لو تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی مجھے انشاءاللہ دعائیں دو گے کہ کس بھائی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا رزق،
کہاں سے آ گیا، آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے۔ پہلے بھی میں یہی کام کرتا تھا، لیکن اب تو اللہ پاک نے اتنے رزق سے مجھے نواز دیا ہے، اتنا پیسہ عطا فرما دیا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس کے بعد آپ سب نے دعا کرنی ہے، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے، یا محفل میں کیے، یا نادانی میں کیے، یا انجانے میں کیے۔ یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔